رب زدني علما. رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے ہمارے اس پروگرام کی تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس اللہ کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. عزیزان، آج کا درس، آج کا ہمارا ہفتہ واری پروگرام جو عنوان کے تحت رکھا گیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے. آج انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم کوشش کریں گے یہ سیکھنے کی کہ اخلاص کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں بھائی بتائیے گا پانی کیا ہے، بتا پائیں گے نا ماشاءاللہ سے؟ بھائی بتائیے یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ کیا ہے؟ بتا پائیں گے نا کیا ہے؟ ماشاءاللہ بتا پائیں گے. میں آپ سے موبائل بتا کر کہوں آپ کے پاس ہے، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ موبائل ہے. ارے بھائی یہ اس میں سے ہوا آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ فین ہے. ارے بھائی یہ روشنی دینے والے، یہ کیا چیز ہے روشنی دینے والے؟ لائٹس ہیں. ایسے ہی سوالوں میں سے ایک سوال میں آپ سے کر لوں، بھائی اخلاص کیا ہے؟ ایسا تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ خالی، جس کو جواب معلوم ہے ایسا ہاتھ اٹھاؤ خالی، ایسا ہاتھ اٹھاؤ خالی. نہیں، حقیقت ہے ہماری، یہ ہمارا یہ لیول ہے علم کا اسلام کو لے کر کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کے اکثر چیزوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اکثر چیزوں کے بارے میں. اچھا اکثر چیزیں اگر ہے اور اگر وہ کوئی معمولی ہو گئی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن اگر وہ بنیادی ہو تو بڑی اہم بات ہے. یاد رکھنا، عام باتیں ہیں بہت ساری، اگر آپ نہیں معلوم کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آئیے
کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے، ہم اعمال کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں سب چیزیں؟ ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، اللہ کے نام پہ دے دیجئے، آپ 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی دیتے ہیں، یہ عمل ہے آپ کا، ہے نہیں؟ کوئی اچانک گر گیا راستے میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ، اذان ہوتی ہے، ضروری کام سے جا رہے ہیں آپ، کسٹمر نے بلایا ہے آپ کو، یا ایک ایسا آدمی جس نے پیسے آپ سے ادھار لیے تھے فون کر کے بولا کہ آ جاؤ بھائی، آپ کے 10,000 لیا تھا نا، واپس دے دیتا ہوں، ایبٹس پہ جلدی آ جاؤ۔ آپ جا رہے ہیں، نام پلی پہ آپ ہے، اچانک اسپیکر میں سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو بریک لگاتے، سائیڈ میں گاڑی رکھتے، پہلے نماز پڑھتے، پھر بولتے 10,000 میری قسمت کے تو کہیں بھی نہیں جائیں گے، پہلے نماز پڑھ لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے، عمل، اس کو عمل کہتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رہتے ہیں نا ہم، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھیے گا انشاءاللہ۔ روزہ رہتے ہیں ہم، دیکھیے روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے، بہت فضیلت ہے روزے رکھنے کی۔ روزے میں کیسا مسئلہ ہے معلوم آپ کو؟ انسان روزہ رہتا ہے، کھانے پینوں سے رکے رہتا ہے، کب سے؟ صبح فجر سے لے کر مغرب تک۔ سوچئے آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ تنہے تنہا اکیلے، اندر سے دروازے کی کنڈی لگی ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ کے گھر کی مین ڈور کی کنڈی لگی، آپ جس روم میں بیٹھے ہیں وہ روم کی ڈور کے بھی اندر سے کنڈی لگی ہے، لاک ہے ڈور، اندر کون ہے؟ آپ ہے، محسوس کریے گا، اور آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ کیسی چل رہی گرمی فی الوقت؟ بے تحاشا ہے نہیں؟ انسان بغیر پانی کے رہ سکتا؟ 1 کلومیٹر جا کے آ کے گھر میں بیٹھ کے، بھائی بہت خطرناک، پہلے پانی پلاؤ، ٹھنڈا پانی، ایسے گرمی ہے سمجھیے آپ، گھر میں اکیلے ہیں، تنے تنہا، کوئی نہیں دیکھنے والا آپ کو، انسانوں اور جنوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ اندر بیٹھے ہیں اور روزے سے ہیں، کچھ کھاتے، آپ پیتے، کس کے لیے ہے یہ سب عمل؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل۔ عمل، کوئی بھی عمل، چاہے وہ آسان ہو کہ مشکل ہو، کسی طرح کا بھی عمل، چاہے اس کو کرنے کے لیے جتنی ہی آپ کو مشکلیں کرنی پڑ جائیں، یہ ایسے سارے عمل، چاہے روپیہ پیسہ خرچ کر کے آپ حج کو گئے، حج کے اندر جانے کے بعد آپ کو مکے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے کو مل گیا، 5 نمازوں کے لیے دوڑ دھوپ کیے جا رہے ہیں، چل چلاتی دھوپ کے اندر مکہ سے بلڈنگ، بلڈنگ سے مکہ آرے جا رہے ہیں، چاہے یہ معاملہ ہو جائے، چاہے صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، چاہے یہ عمل کا معاملہ ہو، چاہے یہ عمل کا معاملہ ہو کہ آپ نے اپنی ضرورتوں کو، اپنی ضرورت کے کاموں کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آ رہے ہو، چاہے جس قسم کا بھی عمل ہو، وہ سارے عملوں کو قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کتنی شرطیں ہیں؟ یہ 6 دیکھیے، کتنی شرطیں ہیں؟ یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو جانی چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ارے بھائی اب 2 بتایا تو 5 بول رہی، یہ کیا بات ہو گئی؟ اب تو 2 بتا رہا ہوں نا، بولو 5، 2 ہی بولو ابھی بھی نہیں۔ کوئی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے، چاہے وہ عمل آپ کتنی ہی مشکل سے کیے ہوں گے، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا زور سے بول دو، 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں، بولو کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ اب بھولتے یہ بات کو، بھولتے؟ ارے بھائی آپ لوگوں سے پوچھو، بھولتے کیا بھائی آپ لوگ؟ اچھا ہلو پوچھو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے ہلو پوچھتا ہوں اندر سے۔ کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ دیکھو آپ نا عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ عمل کیسے قبول ہوگا۔ کیسا عمل ہے بھائی آپ کا؟ یہ کیسے پاسبل، کیسے ممکن ہے
کیا آپ کو گاڑی چلانے کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کہاں جانا ہے علم نہیں ہے اور گاڑی چلائے جا رہے ہیں. ایک انسان کو اگر آپ پوچھے بھائی گاڑی پہ کہیں جا رہا ہے انسان, السلام علیکم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ نہیں کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں. ارے بھائی تم گاڑی پہ جا رہی, تمہارا گھر ملے پلی میں ہے, تم سکندرآباد میں میرے کو نظر آئے, تم سکندرآباد میں آ گئے, کہاں جا رہے ہیں بول تو کہیں بھی نہیں بول رہی. عقل مند بے وقوف جی, خالی بے وقوف, مہا بے وقوف. ارے وہ بے وقوف انسان پیٹرول دلایا پیسوں کا, ٹھیک ہے نا, گاڑی محنت کرنا پڑتا, گاڑی پہ پھرنا پڑتا تو آسان نہیں رہ گیا آج کے دور کے اندر, پیدل پھرنے سے بھی مشکل ہو گیا. اب کل رات میں ہم دعوت میں گئے تھے, بائک پہ کے جاتے وقت میں, آتے وقت میں نے کہا کہ تم لوگ بائک لے جاؤ, ہم پیدل آئیں گے ملے پلی سے کاروان تک. مطلب ہم کو نا بائک پہ آنے سے بھی اچھا لگا پیدل آنے میں, بائک پہ جاؤ. ارے بے وقوف انسان, تمہارا گھر ملا پلی میں ہے, تم سکندرآباد کے اندر میں کو نظر آئے, کہاں جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو کہیں بھی نہیں بول رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی مسئلہ عمل کا بھی ہے, عمل پہ عمل کر رہے ہیں, معلوم بھی ہے عمل کیسا قبول ہوتا, کیا شرطیں ہیں عمل کی, نہیں معلوم. اللہ اکبر. آئیے لفظ با لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو, سمجھنے کی کوشش کریے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک شرط کا فقدان یعنی کمی, ایک شرط کی کمی بھی ہمارے عمل کو قبول ہونے سے روک دیتی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے. پہلی شرط کیا ہے؟ ذات کے لیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے. کتنی شرطیں ہیں بھائی عمل قبول ہونے کی؟ دو. میں ایسا آہستہ جا رہا ہوں تو آپ لوگ ایسا مت کو سمجھو کہ آج 3-4 گھنٹے بٹھا لیتے کیا ہی کی بول کے. انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر گفتگو, لیکن آدھے گھنٹے میں جو سیکھیں گے وہ پکا سیکھیں گے انشاءاللہ. بہت نہیں سیکھیں گے, تھوڑا سیکھیں گے, لیکن اچھا سیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہے یہ 80 پیجوں کی کتاب, 80 نہیں 60 پیجوں کی کتاب ہے, یہ پوری پڑھ کے سنا دے سکتا ہوں, پرابلم نہیں ہے, لیکن سیکھتے نہیں نا, سیکھتے نہیں, ہم لوگ بھول جاتے ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ یاد دلائے جیسا آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ سیکھیں گے, نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ سیکھنے سکھانے کے لیے اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دم کھول دے اور کشادہ کر دے, ہمارے ذہن کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دے کہ ہم یہ جو اچھی باتیں قرآن حدیث کی بیان کی جائیں اسے یاد کر کے اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. آمین. کتنی شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی؟ کتنی شرطیں ہیں؟ ماشاءاللہ آ گیا نہیں کانفیڈنس اب؟ الحمدللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کی ذات کے لیے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اچھا اس کا کیا معنی ہے ذرا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آسان الفاظ میں. اللہ کی ذات کے لیے عمل خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ لوگوں کو. میں نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے کیونکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, نہ کہ اس لیے کہ آفس میں کام کر کے تھک جاتا ہوں, ظہر کی نماز کا بہانہ بنا کے جاؤں گا تو تھوڑا ریفریش ہو کے آ جاؤں گا. نہیں, میرا مقصد ریفریش ہونا نہیں, میرا مقصد آرام کرنا نہیں, میرا مقصد کیا ہے؟ خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کرنا ہے. آیا نا سمجھ؟ اب نماز کی مثال دیا, یہاں پر ہر عمل کو فٹ کر دینا. ہم یہاں پر وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے, تلاوت کرتا ہوں اللہ کے لیے, داڑھی چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے, روزہ رہتا ہوں اللہ کے لیے, اور کیا زکوٰۃ دیتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل کس کے طریقے کے مطابق ہو؟ اللہ کے. اس کا معنی کیا ہے دیکھو سمجھ جاؤ ذرا, بہت اہم معنی سمجھا رہا ہوں. یہ اگر شرط ہمارے عمل میں نہیں ہوگی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. دلائل دوں گا انشاءاللہ آگے. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا گیا عمل ہی قبول کیا جائے گا. اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہ کیا جائے, اگرچہ کہ وہ خاص اللہ کے لیے کیا جائے, خاص اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے تو وہ عمل قبول. مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے, کیا کرتے ہم؟ وضو. جب ہم وضو کرتے تو وضو کا طریقہ کس نے بتایا ہمیں؟ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ماشاءاللہ. وضو کرتے ہیں نا ہم تو پہلے بسم اللہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ پورا یہاں تک دھوتے ہیں، ہاتھ یہاں تک دھوتے ہیں. ہاتھ دھونے میں بھی دو الگ الگ ہے ہاتھ دھونا. صرف اتنے ہاتھ دھوتے، پہنچوں تک ہاتھ دھوئیں گے. اب کیسا بھی ہاتھ دھو رہے ہیں نا بھائی، یہاں تک دھو لیے تو کیا جاتا؟ ہوتا وضو. اچھا، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے، پھر اب کونیوں تک دھوتے ہاتھ. پہلے یہاں تک دھوتے، اب کونیوں تک. پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتے، اس کے بعد پیر دھوتے. اب میں یہ سوچا مسجد میں آ رہا ہوں ظہر کی نماز کے واسطے، باہر سے پیدل چل کے آ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے پہلے گندگی پیروں پہ لگے گی، ہاتھوں پہ نہیں. لہذا وضو شروع کر لیں گے پیروں سے. پہلے پیر دھو لیں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر کلی کر لیں گے. وضو ہوگا؟ کئی کو کیا وجہ ہے وضو نہ ہونے کی؟ نبی کا طریقہ نہیں تو وضو بھی قبول نہیں. یاد رکھیے وضو نہیں ہوتا اس کا، پھر واپس بسم اللہ بولنا، پھر جیسا طریقہ ہے ویسا کرنا. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ہم، ایک رکعت میں کتنے دفعہ رکوع کرتے ہیں؟ ہم ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک دفعہ رکوع کرتے ہیں، سجدے دو کرتے ہیں. میں سوچا بھائی بیلنس کر لیں گے نا، دو سجدے کروں تو رکوع بھی دو کر لیں گے ایک رکعت میں. رکوع کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے جھکنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے. تو ایک رکعت میں دو رکوع کر سکتے ہوں گے کیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو بندو، تم نماز تو اللہ کے لیے خاص ادا کر رہے ہو، دل میں نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اگر تم نماز ادا کرنے کے طریقے میں اپنے طریقے کو لاؤ گے یا کسی اور کے طریقے کو لاؤ گے اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ، تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. آج سے 16 سال پہلے. کتنے؟ 16 سال پہلے میں اور میرے والد محترم کا عقیدہ الگ تھا. ہم حنفی مسلک تھے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے. سینے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، رفع الیدین خاص طور پر تک کیا کرتے تھے، آمین زور سے نہیں کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ باتیں معلوم ہوئی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ لیں دل سے، لیکن اگر وہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگی. تو ہم نے ایسے ہی معلوم کرنے کے لیے، باپ دادا جو سکھائے تھے اس پہ چل رہے تھے، ایسے ہی معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی اللہ کے نبی کے نماز کا طریقہ آخر کیا تھا، دیکھ تو لیں گے. جب حدیث کی کتابیں کھولی گئی، جب حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھی، تعجب ہمیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے نماز کا طریقہ تو ایسا نہیں جیسے ہم سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھی، حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ترک کیا، حدیث نہیں ہے. کیا کر کے حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تشہد میں اتحیات میں جب بیٹھتے، اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھاتے پھر چھوڑتے، ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے. ایسا ہے جب اتحیات شروع ہوتا تو اللہ کے نبی انگلی اٹھا دے کے رکھ دیتے، پورا سلام پھیرنے کے قریب اس کو چھوڑتے. ایسا ہے. عمل قبول ہونا ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ابھی فی الوقت جو مسلکوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ مسلکوں کے جھگڑوں کے اندر میں آپ کو ایک اچھی ایڈوائز دوں گا. وہ ایڈوائز کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز دی ہے ہمیں، میری ایڈوائز نہیں ہے، اللہ کے نبی کے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر واجب اور فرض ہے. کون سا علم بھائی؟ انجینئرنگ، بی ٹیک، بی ایس سی کا علم. اللہ کے نبی کے دور میں بی ایس سی بی ٹیک تھا کیا؟ تھا شاید. دیکھو ایم بی بی ایس تھا ہوں گا اللہ کے نبی کے دور میں، ایم ایس تھا ہوں گا، دیکھو نہیں تھا. اللہ کے نبی کے دور میں جو علوم تھے وہ قرآن کا علم تھا اور حدیث کا علم تھا. ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں. ابھی کیا ہو گیا؟ ہر آدمی اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے. اسلام کا نام لے کے ہر آدمی اپنی اپنی دکان چلا رہا ہے. میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں تو اچھا، میرے پیچھے تعداد اچھی زیادہ ہو جائے تو اچھا، یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اب اس میں معاملہ کریے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ
जगदीश मार्केट को चले गए समझो, मोबाइल की मार्केट को, कितने दुकान है वहां पर? बहुत है। लाड़ बाजार के अंदर कपड़ों के दुकान बहुत है नहीं? हर आदमी अपनी तरफ बुलाता, मेरे पास जो माल मिलेगा ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं ओरिजिनल भी देता हूं और सस्ते में भी देता हूं। हर बुलाने वाले के पास चले जाते आप, हर बुलाने वाले के पास चले जाते आप। नहीं, आप क्या करते, देखते, भांपते, चीज को परखते, है झूठा है, कपड़ा है खराब रख के ओरिजिनल बेच रहा हूं, हट नहीं लेता इसके पास से। मोबाइल की दुकान में जाके चेक करते, कैसा है मोबाइल, अच्छा, अरे भाई आप मार्केट में जो रेट मिल रहा है वही रेट में आप दे रहे हैं और फिर हमको बोल के पुकार के बुलाया कम रेट में देता हूं बोल के, झूठ है ये तो। तहकीक करते नहीं करते क्या? नहीं ऐसा है 10,000 का मोबाइल है 20,000 में उठा के ला लेते, ऐसा है क्या? 200 रुपये मीटर वाले कपड़े को 1,000 रुपये मीटर से उठा के ला लेते, नहीं तहकीक करते। मैं तो 200 रुपए की बात कर रहा हूं, 80 रुपए की स्लीपर चप्पल खरीदने गए तो भी देख लेते जरा डैमेज है क्या बोल के, देख लेते। देखते ना, देखते। अब देखो गर्मियों में फिरते रहते हम, प्यास लगती तो पूरा बॉटल नहीं खरीदते, 2 रुपए वाली पानी की पैकेट खरीदते। पानी की पैकेट डैमेज रहे तो ले लेते, क्या बोलते हैं इसमें नुक्स है, ये दे ले लो, फॉल्ट है इसमें, अच्छी वाली दो। तो इंसान दुनिया की चीजों में तहकीक करके लेने वाला हो गया और दीन की चीजों में जो सुनता वो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी ले लो। नहीं 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 नहीं, तहकीक करना आप पे जिम्मेदारी रख। अल्लाह ताला ने आपको अकल दिया है, आप सड़ा हुआ खाना सामने रख देंगे तो नहीं खाएंगे, खाएंगे आप बोलेंगे ये मैं नहीं खा सकता, रखो अच्छा वाला दो मुझे। इसी तरीके से दीन इस्लाम की बात जो दीन इस्लाम में नहीं है कोई बता देगा तो हम उसे लेंगे नहीं लेंगे। तो कितनी शर्तें हैं भाई अमल कबूल होने की? 2। पहले नंबर पे क्या है? अल्लाह के लिए खालिस अमल करना। नंबर 2, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक। आज इंशाल्लाह हम तफसीली तौर पर जिस बात पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है खालिस इखलास। इखलास क्या है इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, गुफ्तगू करेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में कहा, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। लिहाजा जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। नेक अमल और शरीक ना करे। नेक अमल में अल्लाह की इबादत, नेक अमल जो है वो क्या है? अल्लाह की इबादत में शुमार किए जाएंगे और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक, ये इखलास है। ये क्या है? इखलास। आइए बुनियादी तौर पे ये इखलास का माना क्या है वो इंशाल्लाह समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। समझेंगे नहीं समझेंगे? समझेंगे इंशाल्लाह। इखलास हम आमतौर पे सुनते हैं लफ्ज, इखलास लफ्ज निकला है खालिस। किससे? खालिस। खल्लसा युखल्लसु खुलूसन। खालिस हम सुनते हैं, देखिए खालिस का माना क्या होता है? प्योर। प्योर होता नहीं खालिस का माना? नहीं होता भाई। आप क्या एक काम करिए, खालिस शहद ला लीजिए। हमारे यहां खालिस दूध मिलता है। अच्छा खालिस दूध मतलब क्या होता है उसका? जरा आप लोग बोलो, खालिस दूध मतलब क्या? प्योर मिल्क मतलब क्या? प्योर मिल्क मतलब क्या होता भाई? उसमें कोई चीज भी मिली हुई नहीं है। खालिस का मतलब यह होता उसमें कोई चीज ऐड नहीं की गई है, उसको खालिस बोलते। शहद खालिस कौन सा होगा? जिसमें गुड़ का पानी न मिलाया जाए, शक्कर का शीरा न मिलाया जाए, खालिस इसको कहते हैं। उलमा इकराम ने बड़े अच्छी इस्तिलाह में इखलास का माना समझाया है। कहा अगर कोई चीज गंदी हो और वो चीज के अंदर से वो गंदी चीजों को निकाल दिया जाए, कोई चीज गंदी हो जाए और वो जो चीज की वजह से गंदी हुई वो गंदी चीजों को बाहर निकाल दिया जाए और जो वो चीज बच जाए वो क्या है? खालिस है। जैसे मिसाल के तौर पे शहद की मिसाल अच्छी है बहुत। शहद का पट्टा निकालते ना, शहद का पट्टा जब निकालते तो टहनी तोड़ देते आमतौर पे। टहनी न तोड़े तो भी मोम काट के निकाल देते। मोम में जमा होता शहद, मोम के तरह एक धात होता उसमें जमा होता, काट के पूरा निकालते। उसके साथ बाज मक्खियां भी मर के आ जाती उसके अंदर, आती नहीं आती?
جھاڑ کے پتے آ جاتے, ٹہنیاں آ جاتی, پورا چھتا کا چھتا آپ نکال دیتے, وہ چیز کھا لیتے. لیکن کیا کرتے اس کو پھر؟ جھاڑ کے پتے الگ, ٹہنیاں نکالیں گے الگ, مکھیاں نکالیں گے الگ, اور اس کے موم کو نکالیں گے الگ. جب تک وہ شہد میں وہ سب چیزیں رہیں گی اسے خالص نہیں کہا جا سکتا. جب وہ شہد کے اندر سے, حالانکہ شہد کے اندر کوئی چیز ابھی ایسی نہیں ملی جس سے وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے, ایسی چیزیں ہی ہیں جو عام ہیں, اس کو ڈپلیکیٹ کرنے والی چیزیں نہیں بنی ابھی. اس میں شہد, گڑ کا پانی نہیں ملایا گیا, شکر کا شیرہ نہیں ملایا گیا, کوئی کیمیکل نہیں ملایا گیا, ابھی اوریجنل اترا ہے. لیکن باوجود اس میں کچھ چیزیں ہیں بیکار کی. جب وہ شہد کے اندر سے ایک ایک چیز نکال لی جائے گی اور شہد میں نظر ڈالی جائے گی کہ ہاں اب نہ تو اس میں مکھی ہے, نہ پتا ہے جھاڑ کا, نہ تو جتھا ہے, نہ موم ہے, کچھ نہیں ہے, تو اب یہ شہد کیا ہے؟ خالص ہے. اس کچھ اخلاص بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اخلاص. اچھا جی, کیسے سمجھ جائیں گے شریعت میں اخلاص کا معنی؟ یہ تو شہد کی مثال ہوئی, عمل میں اخلاص کا معنی کیا سمجھیں گے؟ آئیے سمجھ جائیں گے. اخلاص کی تعریف اہل علم جو کی ہے وہ یہ پڑھ کے سنائے دیتا ہوں. ایک تعریف یہ کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں تنہا مقصود جاننا اخلاص کہلاتا ہے. اللہ کی اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں, اس کی عبادت میں خالص رہنا, یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عمل نہیں کیا جانا. پیور معنی یہ ہے, دیکھو جس طرح سے شہد میں سے سب چیزیں نکال دے رہے ہیں, ویسے ہی اگر ہم کوئی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اس میں سے ابا دیکھ رہے ہیں, چاچا دیکھ رہے ہیں, بھیا دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, مال آ جائے گا یہ کرنے سے کام, دنیا کی سہولتیں آ جائیں گی نمازیں پڑھنے سے, یہ سب چیزیں جب نکل جائیں گی اس کے بعد جو عبادت ہوگی وہ اخلاص کی عبادت ہوگی, یاد رکھنا. اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے یہ تصور ہے ذرا ہڈیاں مضبوط ہو جائے تو اخلاص نہیں ہو سکتا. نماز پڑھتے پڑھتے یہ نیت آ جائے تاکہ میں جب اچھی طرح سے بینڈ ہو کر رکوع کر لوں گا تو میرا بیک پین ختم ہو جائے, کمر کا درد ختم ہو جائے, اخلاص نہیں ہوتا. یہ دنیا حاصل کرنے کی جب سوچ آ جائے گی عمل کے اندر تو وہ اخلاص, یہ سب چیزیں نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اخلاص ہوگا. آگے نہیں آیا سمجھ میں؟ آیا؟ آئیے اسی طرح سے ایک اہل علم کا آپ کو میں قول سنا دیتا ہوں. کون؟ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کر دینا ریاکاری ہے. لوگوں کی وجہ سے عمل, لوگ کیا کہیں گے یہ بات آئی اور آپ نے عمل ترک کر دیا. بھری جوانی میں داڑھی چھوڑ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا تھا, اب معلوم ہو گیا سنت طریقہ کہاں باندھنا ہے, ناف کے اوپر باندھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے معلوم تھا رفع دین نہیں کرتا تھا, اب معلوم ہو گیا رفع دین کرنا ہے, کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دینا کیا ہے؟ ریاکاری. لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا یا ترک کر دینا, یہ دونوں بھی کیا ہے؟ ریاکاری, دکھاوا. اور کہا اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ لوگوں کی خاطر عمل کرنا, لوگوں کے واسطے عمل کرنا. دیکھو عمل کس کے واسطے ہونا ہے بولا میں؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو راضی کرنے کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک. نہیں, ذرا عثمانیہ یونیورسٹی کے چانسلر ہے بھائی, ان کے ساتھ روز ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میرا کام بن جائے اندر یونیورسٹی کے اندر. ذرا سا گورنمنٹ کے اندر اونچی پوسٹ ہے بھائی کی مسلمان ہے, روز عشاء کی نماز میں ملتے ہیں, کاما نکال لے سکتے, اسی لیے عشاء کی نماز جا کے ان کے ساتھ پڑھتا ہوں تو وہ ان کے لیے نماز ہوئی, اللہ کے لیے نہیں. یہ شرک ہے, یاد رکھیے. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ آیا نہیں آیا؟ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. آئیے بات کو سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم کیا ہو گیا؟ بالکل کیا ہو گیا ہے؟ قریب ہو گیا ہے. انشاءاللہ چند اہم باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اخلاص ہے نا, یہ اخلاص کا تعلق ہماری نیت سے ہے. کس سے ہے؟
نیت. نیت کس کو بولتے ہیں؟ ارادہ. آپ کی سوچ اندر جو آتی اس کو نیت بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کنیکٹڈ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ پہلی حدیث لکھی. کیا لکھی؟ انما الاعمال بالنیات. کل کتنی ہزار حدیثیں ہیں بخاری کے اندر؟ 6000 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں؟ 6000. نماز کیسا پڑھنا، زکوٰۃ کیسا دینا، حج کیسا کرنا، عقیقہ کیسا کرنا، نکاح کیسا کرنا، دفن کیسا کرنا، جنازے کی نماز کیسا پڑھنا، یہ پورے مسائل اے سے لے کے زیڈ تک ہر مسئلے پہ انہوں بات کرے. لیکن وہ پورے مسئلے لکھنے سے پہلے یہ بات لکھے کہ انما الاعمال بالنیات. لوگوں یہ جتنی ہزاروں حدیثیں پہ اب تم عمل کرنے والے ہو، اس کا اصل دار و مدار اس پر ہے، تمہاری نیت کے اوپر ہے. یاد رکھنا، تم جیسے نیت کرو گے ویسا تمہیں عمل اجر عطا کیا جائے گا. اس سلسلے میں انشاءاللہ نیت کے سلسلے میں خاص طور پہ چند اہم باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے چلوں گا جلد سے جلد. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا نیت کی وجہ سے جو ہم میں اجر دیتا ہے وہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی. جب بندہ بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو. دیکھو جب انسان بیمار ہوتا ہے اور حالت سفر میں ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتا جیسا عام دنوں میں صحت مند ہوگا تو اللہ کی عبادت ہوگی. جیسے کہ صحت مند ہوگا تو آرام سے رکوع کرے گا، دل لگا کر کرے گا. لیکن جب بخار ہوگا تو جلدی جلدی ہو جائے گا کام، مطلب دل نہیں لگے گا نماز کے اندر، کہیں نہ کہیں خلش ہوگی ہماری عبادت، کمی ہوگی عبادت کے اندر. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا پھر سفر میں ہم چلے گئے، سفر میں ہم جب جاتے ہیں ہمارے ساتھ بیگ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہیں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ ایک کونے میں بیگ رکھ دیتے ہیں، پوری سفر کا سامان وہ بیگ کے اندر ہے. اگر وہ چوری ہو جائے تو بہت دقت ہوگی نہیں ہوگی؟ سفر میں نئے شہر میں آئے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے آپ کے گھر سے، چپل کہاں چھوڑ کے آئے ہیں؟ مسجد کے باہر حصے میں. ویسی عبادت کر سکتے جیسے گھر کے پاس رہ کے کر سکتے؟ نہیں. اللہ کے نبی بھی وہ بتائے جب بندہ بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تب بھی حالت اقامت اور صحت مندی کے عمل کی طرح اس کا عمل لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ اس کی نیت کی وجہ سے. اس کی نیت اچھی ہوتی ہے نا. جب یہاں ہوگا تو اچھا کر لے گا عمل، صحت مند ہوگا تو اچھا کر لے. اس کی نیت وہ تھی لیکن صحت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے. لیکن عمل کتنا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ صحت مند آدمی عمل کیسا ویسا ماشاءاللہ سے آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح سنن ابی داؤد کی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کی نماز روزانہ پڑھتا ہے، لیکن اتفاق سے کبھی کبھار اس کی نیند ہوشیار نہیں ہوتی رات کے وقت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نیت کے مطابق رات کی نماز پڑھنے کا پورا اجر اسے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کس کی وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. یہ نیت کی برکت ہے، یاد رکھو. اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی ہے، ہر وقت فرض نماز جو پڑھتا ہے بندہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ہر وقت. ایک دفعہ کیا ہو گیا، بندے کو وضو کر کے آنے میں دیر ہو گئی. وضو کر کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نماز ہو گئی. ہر وقت جماعت سے پڑھتا ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آیا تو کیا دیکھا کہ جماعت ہو گئی. نماز پڑھ لیتا ہے. اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کی نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے ذرا بولو؟ 27 درجے فرق ہے. 27 گنا بڑھ کے عمل ثواب دیا جاتا ہے. ایک رکعت کا ثواب 27 رکعتوں کا، 4 رکعتوں کا ثواب انٹو 27. کتنے ہوتے انٹو 27 ذرا بولو؟ 100. ارے بولو صاحب، بہت آسان ہے. 100 نہیں، 128 نہیں ہوتے جی، 112 ہوتے. 112 28 درجے نا. 25 انٹو 4 کتنے ہوتے؟ 100. باقی کے 3 بچے انٹو 4 کتنے ہوتے؟ 112. آسان حساب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گا 4 رکعت، 112 رکعتوں کا ثواب دیا جائے گا ماشاءاللہ. اکیلے نماز پڑھیں گا 4 رکعتوں کا ہی دیا جائے گا. لیکن جو بندہ ہمیشہ نیت یہ رکھتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، لیکن کبھی دیر ہو جاتی ہے، دیکھتا کیا ہے نماز ہو گئی، اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نیت کا معاملہ ہے، یاد رکھیے. آگے نہیں بات سمجھ میں؟ گاڑی اردو بول رہا ہوں کیا؟ آسان اردو ہے نا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے. ایک اور چیز،
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سچی نیت رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اگر کوئی سچی نیت رکھتا ہے کہ اللہ اسے کون سی موت دے، معلوم شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شہید حقیقت میں اللہ کے لیے شہید ہو کے جائے گا وہ اپنے خاندان سے 80 لوگوں کی شفاعت کر کے جہنم سے جنت میں داخل کروائے گا. جو حقیقت میں اللہ کے لیے شہید ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی حوروں سے خود اللہ نکاح پڑھائیں گے اس شہید کا. اللہ اکبر، کیا مرتبہ دیکھ رہے ہیں ہم شہید کا. جو کوئی بھی تم میں سے حقیقت میں سچی نیت کے ساتھ شہادت کی امید رکھتا ہے اللہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں نیت کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ موت بستر پہ ہی کیوں نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ نیت ہے. یہ یاد رکھو، نیت بہت اہم ہے. یاد رکھو نیت، اگر نیت بگڑ جائیں گی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. نیت درست تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. ماشاءاللہ نیت درست ہوگی تو کم عمل بھی کر لیں گے تو فائدہ پہنچ جائے گا. نیت درست نہیں ہوگی زیادہ عمل بھی کر لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. کیا نیت ہے بھائی آپ کی؟ میں حج کو گیا. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، حج کو چلے گئے آپ، لیکن کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو حج کو جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی کھنچوانے کی؟ نیت. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو آپ راضی کرنے کے لیے مکہ کو جا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. نہیں اب جا رہے نا کیسا بھی ذرا تفریح بھی کر لے کے آ جائیں گے، تھوڑے پیسے رکھ لے کے شاپنگ بھی کر لے کے آ جائیں گے، یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. نہیں، آپ کی نیت جو ہوگی اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہجرت معلوم آپ کو؟ ہجرت نہیں معلوم؟ ارے ہجرت بھائی، ہاں جی نہیں بھائی اردو نہیں سمجھ رہے ہیں. مائگریشن مائگریٹ بولتے کیا سمجھ میں آئیں گا؟ ہجرت مطلب اللہ کی رضا کے واسطے اپنے بیوی بچے گھر بار کاروبار جائیداد سب چھوڑ کے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف چلے جانا، اس کو ہجرت بولتے ہیں. کتنے قربانیاں ہیں ہجرت کرنے میں؟ بیوی بچوں کی قربانی ہے، مال کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی، اپنا سکون، اپنے گھر کے بعد جیسا سکون کہیں ہو سکتا، اپنا کاروبار، زندگی کے پائی کی قربانی ہجرت کے اندر دے دینی پڑتی ہے انسان کو. پڑتی ہے نا؟ اتنا بڑا عمل بھی اگر کوئی انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کو اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا. کوئی مال کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اسے مال ہی دیا جائے گا، اور کوئی اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ. یہ نیت کا معاملہ ہے، یاد رکھو. اسی طرح سے میں آپ کو کم عمل ثواب زیادہ نیت کی وجہ سے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں قتال کروں یا اسلام قبول کروں، دونوں میں سے کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا. قتال مطلب لڑائی، قتل کروں لوگوں کا، جنگ لڑوں جا کے، جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم اسلام قبول کر لو پھر جہاد کر لینا. کیا فرمایا؟ پہلے تم اسلام قبول کرو پھر جہاد کر لینا. اس نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ کی راہ میں لڑتا رہا. ایسا اسلام قبول کر رہا اور پھر جہاد کو چلے گیا. موقع ایسا تھا جہاد پہ جانے کا تھا تو اس نے پوچھ لیا بھائی پہلے اسلام قبول کر لوں یا قتال کو چلے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی کہ پہلے اسلام قبول کرو، کیونکہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، پھر جہاد پہ جاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کیا اور پھر کیا کیا؟ جہاد میں چلا گیا، یہاں تک کہ کیا ہوا؟ وہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا تھوڑے وقفے کے اندر، لیکن اللہ اسے اجر بہت زیادہ عطا کر کے دے گا اس کی نیت کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا آیا اور اسلام قبول کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے اس احکام سکھائے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا اور واپس جانے لگا. دیکھو نیت اگر اچھی ہوگی تو کتنا فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کیا کیا؟ انہیں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی نے اسے احکام سکھائے اسلام کے، اور وہ شخص واپس اٹھا اور اونٹ پر بیٹھ کے جانے لگا. اچانک اس کے اونٹ کا پیر کسی کے گڑھے میں، زمین کے گڑھے میں پھنسا اور وہ شخص الٹ کر نیچے گرا اور وہیں کے وہیں فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہیں اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا عمل قلیلا واجر کثیرا. دیکھو اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اس کا اجر بہت نوازا گیا. اللہ چھوٹا عمل تھا نہیں، ابھی اسلام قبول کر ابھی اوپر چلے گیا. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. عمل تھوڑا، ثواب زیادہ. کس وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. نیت کی وجہ سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے بارے میں کہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح البخاری کے اندر آئی ہے، کہا تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، اس پر تمہیں اجر ضرور ملے گا. حتیٰ کہ اگر تم نیت کرتے ہو اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کی تو اپنے بیوی کو کھانا کھلانے کا بھی اجر تمہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. نیت ہی چھنا یہ بھائی، نیت کر کے کھلائے تو ثواب ملتا، نیت نہیں کر کے کھلائے تو ثواب نہیں ملتا. نیت ہونا ضروری ہے. آئیے انشاءاللہ آخر میں بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے باضابطہ صحیح ابن ماجہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر 4 بندے ہوتے ہیں. اس میں نیت کے بارے میں تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی ہے. نیت انسان کی جیسی ہوتی ہے ویسا اسے عمل دیا، اس کا ثواب دیا جاتا ہے. عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو، نیت اچھی ہونی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. یہ دنیا کتنے؟ 4 قسم کے. ایک وہ بندہ ہے جسے مال بھی عطا کیا گیا ہے اور علم بھی عطا کیا گیا ہے. مال مطلب پیسہ، روپیہ، ڈالر، درہم، دینار. مال بھی عطا کیا گیا ہے اور کیا عطا کیا گیا ہے؟ علم بھی عطا کیا گیا ہے. وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اس کے پاس مال ہے اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مرتبے میں سب سے اونچے مرتبے پر، افضل مرتبے پر فائز ہوگا. اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حقوق العباد کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے. دوسرا شخص کون ہے؟ علم سے نوازا گیا ہے لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ مال نہیں ہے، غریبی ہے. تو وہ شخص اللہ سے دعا کرتا ہے. نیت کیا کرتا ہے؟ دیکھو اب نیت یہ کرتا ہے اللہ، وہ شخص کے پاس مال ہے، علم ہے، میرے پاس علم ہے، اگر میرے پاس بھی اس جیسا مال ہوتا تو میں بھی آپ کی راہ میں خرچ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرے شخص کے پاس صرف علم ہے، مال نہیں، لیکن اس کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ جو پہلا شخص کا ثواب علم اور مال کا دیا جا رہا تھا، یہ دوسرے شخص کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کو بھی برابر مال خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ نیت. نیت اس کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کیٹیگریز بھائی، معمولی بات نہیں ہے. کوئی فلاسفر آ کے نے بتایا ماں کو، کوئی ریسرچ اسکالر انہیں عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہمیں بتائی جو آج ریسرچ کرنے کے بعد بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھیے وہ اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے. اللہ کے نبی نے کہا تیسرا ایک اور شخص ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نے صرف مال دیا ہے، علم نہیں دیا ہے. وہ بے علمی کی وجہ سے نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، بلکہ مال دھڑا دھڑ خرچ پہ خرچ کیا جاتا ہے، خرچ پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بدترین درجے کا آدمی ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ بدترین. پہلے کے 2 کیٹیگریز بتائے گئے. پہلا سب سے
بہترین درجے کا آدمی تھا, افضل درجے کا, مال بھی علم بھی, اللہ سے ڈرتا بھی تھا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. دوسرا وہ آدمی جس کے پاس صرف علم تھا, مال نہیں تھا, لیکن نیت اچھی تھی, مال آ جائے گا تو خرچ کروں گا, برابر اجر دیا جائے گا. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم نہیں دیا, مال دیا, لیکن وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بلکہ مال دھڑا دھڑ خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا شخص سب سے بدترین درجے کا آدمی ہے. چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو مال دیا اور نہ تو علم دیا. اللہ اکبر. کیا نہیں دیا؟ نہ تو مال دیا اور نہ تو علم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں تیسرے شخص کی طرح اور تصرف کرتا, میں بھی خرچہ کیا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو چوتھے نمبر کا آدمی ہے, یہ چوتھے نمبر کا آدمی برابر اس طرح گناہ میں شریک ہوگا جس کے تیسرے نمبر پر جو آدمی تھا, برابر گناہ میں شریک ہو. نیت کی وجہ سے, اس کی مال کے پیچھے پڑا تھا نا, مال. میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچہ کرتا. یہ نیت کا معاملہ ہے, یاد رکھیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کے معاملے میں اچھی نیت رکھنے والوں کے لیے بہت رحم فرمایا ہے, یاد رکھ. کون سی حدیث؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں, پھر اس کی وضاحت فرمائی. چنانچہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے عملاً اس کو انجام نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. نیت کی وجہ سے نیکی لکھ دیتے ہیں. غرض نیت کا خالص ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ بے حد کیا ہے؟ ضروری ہے, نہیں ہے؟ انشاءاللہ 4 آیتیں سناؤں گا انشاءاللہ آخری حصے میں. آج ایک کام کریں گے, بس کر لیں گے آج, آئندہ سنڈے انشاءاللہ اس کا کنٹینیوشن کر لیں گے. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, آج روک لے کے آئندہ سنڈے کر لیں گے کنٹینیو, یا آیتیں سنا دو 4 5 6 جی. نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنا شعور و عقل دیے کہ آگے والا بیٹھنا چاہ رہا نہیں بیٹھنا چاہ رہا, اندازہ اتنا تھوڑا تو ہو سکتا. بس ہے سر کا دکھ رہا میرے کو بھائی, بس ہے ایسا دکھ رہا نہیں, بس ہے نا بیٹے بیان جی, بس کر لیں گے بیان. نہیں میں کو ایسا دکھ رہا آپ ایسا بیٹھتے بیٹھتے لیٹ جاتے میری وجہ سے. نہیں میں کیا کر رہا ہوں, تقریر نہیں کر پا رہا ہوں میں, کیونکہ یہ تقریر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ سمجھانے کی چیزیں ہیں. تو میرے کو دیکھ رہا آپ لوگ بیزار ہو رہے ہیں میرے اس انداز سے, تو اس واسطے پوچھ لیا انشاءاللہ. بولوں نہ کو بولوں؟ ایک کام کرتا ہوں, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے پہلے سن لیتے. عام طور پہ کئی لوگوں کا ایک سوال یہ ہوتا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں کئی کو لاتے ہیں, آزمائشیں آ جاتی, مصیبتیں آ جاتی, مشکلات آ جاتی. اللہ کے ہم تو نیک بندے ہیں نا بھائی, مشکلیں ہندوؤں پہ آنا, کرسچنوں پہ آنا, یہودیوں پہ آنا, ہم پہ کئی کو آتی. ایسا لوگوں کا تصور اور سوال اور ایک شک ہے. یہ اس سلسلے میں ایک بہترین واقعہ آپ کو سناؤں گا میں, جو حقیقت پر مبنی ہے. ایک جانوروں کے دواخانے میں ایک ڈاکٹر رہتے تھے جو کتوں کا علاج کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ کہ ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کی زوجہ بیوی کے پاس ایک پیٹ کتا تھا, وہ پالتی تھی اسے, لیکن کچھ دن سے وہ کتا اس کی بات نہیں مان رہا تھا. قریب بلا رہے ہیں بھاگ جا رہا, قریب بلا رہے ہیں بھاگ جا رہا. تو اچانک خیال آیا کہ ہاں اس کو دواخانے لے جائیں گے. تو وہ جو ڈاکٹر بیٹھے تھے اپنے کلینک کے اندر, انہیں پہلے ایک کال آیا, کیونکہ سیکیورٹی ریزن کے تحت, ہلو ڈاکٹر ہے, یہ دواخانہ ہے, ہاں یہ کلینک ہے, ذرا اپنے اطراف کی چیزوں کا ہمیں بتائیے, کیا کیا ہے آپ کے اطراف کی چیزیں رکھیں. انہوں پریشان ہوئے, یہ کیا سوال ہو رہا. تو انہوں بولے کہ بھائی ادھر فریج ہے, ادھر ایل سی ڈی لگے ہوا ہے, ادھر کمپیوٹر لگے ہوا ہے, ادھر ٹیبل ہے, یہ ہے یہ ہے. ایسا انہوں فون رکھے, 5 منٹ کے اندر 10 لوگ اندر ان کے آفس میں گھس گئے. کیا دیکھنے کے لیے؟ انہوں جو فون پہ بولے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب صحیح ہے, سچا آدمی ہے, جھوٹا نہیں ہے, ہماری مالکین کو یہاں پر جان کا خطرہ نہیں ہے. اب لاؤ نے 12-15 گاڑیاں ٹوئنگ ٹوئنگ کرتے ہوئے آ کے روکی. ایک عورت کتے کو لے کے ان کے پاس آئی. ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں, یہ کتا بڑا عجیب ہو گیا, بلا رہی ہوں بھاگ رہا ہے, پہلے قریب آتا تھا اب نہیں آ رہا ہے, ضدی ہو گیا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا لمبی سانس لے کر, ٹھیک ہے اسے آج ایک رات کے لیے یہاں چھوڑ دو, کل آ کر اسے لے لینا. ٹھیک ہے, چھوڑ دیا گیا, سب چلے گئے واپس. ڈاکٹر صاحب نے کہا میاں شرفو ادھر آ جاؤ.
کون شرفو؟ چپراسی کام کرنے والا. شرفو میاں ادھر آؤ. ہاں ڈاکٹر صاحب بولیے. دیکھو یہ کتے کو لے جانا اور بھینسوں کے تبیلے میں اسے باندھ دینا. آج دیکھو یہ کتے کو لے جانا بھینسوں کے ببدودار تبیلہ جہاں پر گرمی کی تپش بھی ہوگی وہاں پر اسے باندھ دینا, اور جب بھی یہ بھوک کے لیے بھونکے تو پانی کے علاوہ کچھ نہ دینا, اور ہر 1 گھنٹے میں ربر کے بیلٹ سے اس کی پیٹھ پر زوردار چانٹے رکھتے چلے جانا. شرفو میاں لیے گئے, بھینسوں کے تبیلے میں کتے کو باندھ دیا. وہی عمل کون سا؟ ہر گھنٹے میں 1 چانٹا, بھونکنے پر پانی, اور وہ تبیلے کی گرمی اور گندی بدبو کے اندر. دوسرے دن صبح وہ لیڈر کی زوجہ بیوی آئی. کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب شرفو کو بولے لاؤ کتے کو. کتا بیٹھا ہے بازو. ان کی بیوی آنے سے پہلے کتے کو لا کر کلینک میں بٹھا لیا. ٹوئن ٹوئن کی آواز آئی. لیڈر کی بیوی ایسا دروازے میں داخل ہو رہی, کتا چھلانگ لگا کر اس کے گود میں جا کے بیٹھ گیا. ہاں واہ ڈاکٹر صاحب واہ, کیا ٹریٹمنٹ ہے, بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ہے. کون سا والا ٹریٹمنٹ کرے بھائی اس کو؟ نہیں, ذرا عقل ٹھکانے لگانے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ, آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں, خاص سیکرٹ والا ٹریٹمنٹ ہے. یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. کیا کہا اس ڈاکٹر نے معلوم آپ کو؟ ان کے ڈاکٹر نے پوچھا ارے ڈاکٹر صاحب یہ کوسا نیا طریقہ ہے علاج کا, کیا کیا آپ نے ایسے؟ تو وہ عورت جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو شرفو میاں, اے سی کی ٹھنڈک میں 24 گھنٹے اس کے گزرے کرتے تھے, غذائیں ایک سے ایک کھایا کرتا تھا. یہ دور گزرتے گزرتے سالوں میں یہ کتا وہ ٹھنڈک میں رہتے رہتے اچھی غذائیں عیش و آرام کی زندگی میں یہ تصور کرنے لگ گیا تھا کہ اب میں یہ گھر کا مالک بنا دیا گیا ہوں, اسی لیے وہ غرانے لگ گیا تھا, اترانے لگ گیا تھا, تکبر کرنے لگ گیا تھا. اب جب اسے اس کی اوقات بھینسوں کے تبیلے میں ڈال کر یاد دلائی گئی تو اسے جب پتا چلا کہ ہاں میری مالکن سے اچھی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب کسی کے اوپر کوئی مشکل لاتا ہے مسلمان کے اوپر, اس کا معنی تکلیف دینا نہیں ہوتا, بلکہ بندوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو بندو ہم تمہارے رب ہے, کریم رب ہے, ہم تمہارے شفیق رب ہے, ہم تم پر مہربانی کرنے والے رب ہے. اگر تم ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں سدھرنے کے لیے مشکلیں لائیں گے تاکہ پلٹ کر تم ہماری بارگاہ کی طرف واپس آ جاؤ. آگیا سمجھ آیا نہیں ہے؟ حقیقت واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے عنوان کے اندر واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس کر دو تو تھوڑی سی بیٹری چارج ہو جائیں گی تو ایک 10-15 منٹ سن لے سکیں گے, اسی لیے واقعہ سنایا. اب ذرا سن لے سکتے ہیں, تھوڑا ریفریش ہو گئے نہیں ماشاءاللہ. کیونکہ کیا ہے دیکھیے, زبردستی کا سننا بھی بہتر نہیں, زبردستی کا سنانا بھی بہتر نہیں, زبردستی کا سیکھنا بہتر نہیں, زبردستی کا, کیونکہ انسان زبردستی جب کیا جاتی ہے تو چپ اٹی کو بیٹھتا ہے انسان, دل لگا کر نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے نا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں تقریر نہیں کروں گا, میں سمجھاؤں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا, اپنی طرف سے نہیں ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نیت کے تعلق سے 4-5 آیتیں قرآن کے اندر بڑی اہم نازل کی ہیں. یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اپنی پوری زندگی کو دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے کھپا دیتے ہیں. یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جن کی نیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر عیش و آرام انہیں مل جائے. یہ ان مسلمانوں کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے نامور آدمی بن جائیں. دنیا حاصل جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آیتیں. پہلی آیت سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 لکھ لینا اور یاد کر کے انشاءاللہ گھر میں بھی پڑھنا جا کے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سننے میں پڑھنے میں بہت فرق ہے, خود پڑھیں گے تو اور یاد ہو جائے گا. کیا ہے سورہ ہود, سورہ نمبر 11 سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15-16. آسان ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 13-14 چھوڑ کے 15-16 2 آیت ہے, یاد رکھ لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں, ترجمہ پڑھ کے سنو. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر قربان ہوا جاتا ہے,
جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، کیا چمک دمک کی دنیا ہے بھائی، کیا 5 اسٹار ہوٹل ہے، کیا 3 اسٹار ہوٹل ہے، کیا مزیدار کھانے ہیں، کیا نرم گدے کی نیند ہے، کیا ٹھنڈی ہوا ہے اے سی کی. یہ دنیا کی زینتوں کی طرف انسان جب اس پر قربان ہوا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیں گے. اللہ اکبر. جو شخص دنیا کی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور، یہیں مطلب دنیا میں ہی دے دیں گے ان کے اعمال کا بدلہ. تمہارے عملوں کا بدلہ یہی ہے کہ تمہیں دنیا عطا کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 15-16 میں. کیا کہتے ہیں آگے؟ اور یہاں ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آہا، کوئی کمی نہیں جناب. نہ آپ کے گدے کی نرمی میں کمی، نہ آپ کی اے سی کی ٹھنڈک میں کمی، نہ آپ کے پینے کے پانی کی پیورٹی میں کمی، نہ آپ کے کھانے میں مزے کی کمی. کوئی کمی نہیں کی جائے گی. گھر کے اندر بیٹھو گے ٹھنڈے اے سی میں گدے پر بیٹھو گے، گھر سے نکلو گے کار میں بیٹھو گے نرم گدے اور اے سی میں بیٹھو گے، کہیں آفس میں جاؤ گے بڑی ایسو آرام کی زندگی عطا کی جائے گی. کوئی کمی نہیں کی جائے گی ایسے لوگوں کی زندگی میں جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نیک عمل کریں گے بھی تو اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں عطا کر دیا جائے گا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15-16. کوئی کمی؟ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب کا سب اکارت ہو کر کے رکھ دیا جائے گا، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ سب برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. نیت دنیا حاصل کرنے کی ہوگی تو یہی معاملہ ہوگا، یاد رکھنا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15-16. ایک اور آیت سناتا ہوں. وہ آیت کون سی؟ سورہ اسراء. یہ سورہ اسراء کا ایک اور نام ہے. کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. سورہ نمبر جی، ارے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر جی 118 17 سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 18. آسان ہے نا اس کا بھی؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو شخص دنیا کی خواہش مند ہو، جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو، ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ داخل ہوگا ندامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے جتنا چاہتے ہیں جلد سے جلد دے دیتے ہیں. گندی چیز مانگ رہا ہے بھائی دنیا بندہ، اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھو اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ دنیا کی قدر و قیمت، حیثیت، یہ امپورٹنس یہ دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں دیتا. یاد رکھنا کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس دنیا کی. اسی لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اسی لیے دنیا کیا کری، کیا بنائی گئی ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت بنائی گئی. ایک اور آیت جو سورہ شورى آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. آپ کی نیت اعمال کی یہ ہے، نیت یہ کریں کہ آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے چلے جائیں گے. اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس میں سے کچھ ہی دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو شخص آخرت بنانا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور ترقی کرتے چلے جائیں گے، اعمال میں ثواب میں اضافہ. اور جو دنیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو دنیا ہی میں چیزیں عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں لوگوں کا کوئی حصہ. یہ آیتیں پڑھنے کے بعد
اندازہ کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں صحابہ بھوکے رہا کرتے تھے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال پر سویا کرتے تھے؟ کیوں عمر بن خطاب بھوکے، ابو بکر بھوکے رہا کرتے تھے؟ دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی انہیں، یاد رکھنا۔ لذیذ کھانوں کی جو آج تمنا ہمارے پاس آج جاگ اٹھی ہے نا، یہ نہیں تھی ان لوگوں کے پاس۔ آئیے اور ایک اور آیت، البقرہ آیت نمبر 200، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر، آسان ہے نہیں یہ بھی، 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا میں عطا کر دے، مال دولت بنگلہ گاڑی بینک بیلنس سب کچھ دنیا میں عطا کر دے مولا۔ جو لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں صرف ان کے بارے میں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا ہی میں ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ دنیا طلب کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200۔ ایک اور آیت سناؤں؟ کیسا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا چیزیں قرآن میں رکھے ہیں، ہم ہیں کہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بلا وجہ کے۔ دیکھو کافی ہے نا اتنی آیتیں سدھار کے لیے انسان کی، انشاءاللہ تقویٰ آ جائیں گا نا انشاءاللہ اتنی آیتوں سے، دنیا کی محبت ختم ہو جائیں گی نا انشاءاللہ، ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں یہاں پر جو جمعے کے خطبے میں نے سنائی تھی۔ کتنی آیتیں؟ 4 آیتیں سنایا نا۔ پہلی آیت کون سی تھی؟ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15-16۔ اس کے بعد سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر، بھول گئے تو اب 17-18۔ پھر اس کے بعد سورہ شورى سورہ نمبر، سورہ شورى سورہ نمبر 20، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200۔ یہ 4 آیتیں انشاءاللہ پڑھتے گھر میں جا کے۔ کون کون پڑھتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ایسا ہاتھ اٹھاؤ خالی، جھوٹے ہیں پورے، لکھ لیش نہیں کیا پڑھتے تم، یاد رہتا تم لوگوں کے تک، سب جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، صحیح بولو نا۔ پروگرام ہونے کے 15 منٹ کے بعد آیتاں پوچھتا ہوں، دیکھیں گے کون کون بول سکتے ہیں۔ اب دہراتا نہیں، بول جب ہی پوچھ لیتا ہوں انشاءاللہ، دیکھیں گے کون کون پڑھ سکتے جا کے، ٹھیک ہے۔ پروگرام کے آخر میں سب سے پوچھ رہا ہوں، ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ عز و جل کی خوشنودی کی خاطر علم حاصل کرنے کے بجائے محض اس لیے علم حاصل کرے کہ دنیا کے ساز و سامان اس کو مل جائیں، دنیا حاصل ہو جائے، دین کا علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ دین کا علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ آیا سمجھ؟ اگر کوئی شخص اس واسطے حافظ بنتا ہے تاکہ حافظ بن کے جا کے تراویح پڑھا کے صرف نوٹ کماؤں، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایسے حافظوں کو۔ اگر کوئی شخص دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے بڑا مولوی بن جاؤں گا تاکہ پیسے فل کماؤں لوگوں کے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کوئی شخص دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تجوید ذرا اچھی پڑھ لے کہ لوگوں کو پڑھائیں گے گھر جا جا کر اور پیسہ وصول لیں گے، اس نیت سے اگر کوئی کسی نے علم حاصل کیا ہے تو پھر اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہیں یہاں پر، ایسا سمجھ رہا ہوں کہ روک دیں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری حدیثیں اہم آخر میں صرف اور صرف انشاءاللہ دو باتیں میں بالکل دل سے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو رکھوں گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب یہ تیاری کر رہا تھا تو میں یہ 2 باتیں ضرور رکھنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن وقت اتنا کم ہو جائیں گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایک دم دل سے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں رکھوں، پہلے میرے لیے پھر ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ رکھوں نہ کو رکھوں؟ ٹھیک ہے چلو۔ ایک
اخلاص سیکھیں نا ہم آج. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, خالص. چیزیں نکال دینے کے بعد جو خالص بچ جاتا ہے وہ اخلاص ہوتا ہے. سب کی دل سے محبت, عمل کے اندر محبت نکال کے اللہ کی محبت شامل کر لینے کو اخلاص. ٹھیک ہے نا. یہ جو اخلاص ہے نا, یہ اخلاص انسان کے پاس سے اگر چلا گیا تو کیا ہوتا, وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے, سمجھیں گے انشاءاللہ, تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے ہمارے کو. انسان جو ہے نا دنیا کی خاطر جو عمل کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر, دنیا کی خاطر عمل مطلب پیسے کے لیے عمل, بیوی بچوں کے لیے عمل ہو سکتا ہے, ہاں اچھی صحت کے واسطے بھی عمل ہوتا. بھائی کس کے لیے عمل ہوتا؟ اچھی صحت کے لیے بھی عمل ہوتا. پڑھتے لوگ نماز پڑھتے, اچھی صحت رہنا, بلکہ روزے رہتے, ذرا کیلسٹرول بہت ہو گیا جسم کے اندر, روزے رہ لیے تو فیٹ کیا ہو جاتا, برن ہو جاتا, جل جاتا. یہ بھی روزے رہتے لوگ. اور کیا ہے, دنیا کے واسطے پیسہ کمانے کے لیے روزے رہنا, ذرا شریف دکھنے کے واسطے روزے رہنا, اخلاق والے دکھنے کے واسطے عمل کرنا, عبادت نمازی کہلائے جانے کے واسطے نمازاں پڑھنا. آئیے اس سلسلے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر 4 قسمیں نقل کی ہیں. جو لوگ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں, اور یہ 4 قسم کے لوگوں سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے, بچ کے رہنا ہے. آئیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اخلاص کو چھوڑ کر دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں, اور یہ 4 قسم کے لوگوں سے بھی ہمیں کیا کر کے رہنا ہے, بچ کے رہنا ہے. 4 قسم کے لوگوں سے بچ کے رہنے کا مطلب یہ 4 قسم کے عمل کرنے سے ہمیں بچ کے رہنا ہے. نہ تو ایسی نیت, نہ تو ایسا عمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ کریں گے نا عمل انشاءاللہ. پہلی قسم وہ نیک عمل کرنے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو پہلی کیٹیگری کیا ہے معلوم آپ کو, ایسے لوگ جو عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, جیسے صدقہ دینا اللہ کے لیے, نماز پڑھنا, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, مظلوم کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے, اعمال ہے. اور پہلی قسم وہ لوگوں کی ہے جو اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک نیت نہیں رہتی کہ آخرت میں مجھے اس کا ثواب دیا جانا ہے. آیا سمجھ میں؟ لوگ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں آگے, لیکن اندر نیت یہ نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو اس کا مجھے ثواب دیا جائے گا, بلکہ اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے خاندان والے, میرے فیملی برائیوں سے بچ کے رہتے رہیں, اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. صدقہ دے رہا ہوں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مصیبت نہ آئے. اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں نماز, لیکن آخرت میں ثواب کے تصور کے بجائے تصور کیا آ گیا, بلائیوں سے بچ کے رہنا, میرے اہل و عیال, میرے فیملی والے برائیوں سے بچ کے رہنا, اور میرے خاندان والوں پر, میرے اندر, میرے گھر میں نعمتیں آتے رہنا, برکتیں آتے رہنا. اللہ اکبر. آ گیا پہلی کیٹیگری کیا ہے, یہ بچ کے رہنا ہے ہمیں یہ ایسے صفات سے کہ اللہ کے لیے تو عمل کیا جا رہا ہے, نہ تو اس کے اندر ہمارا تصور یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ثواب ملے گا, نہ تو اس کے اندر یہ تصور ہے کہ جہنم سے ہمیں بچنا ہے, نہ تو اس کے اندر یہ تصور ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, بلکہ اس کے بدلے میں تصورات کیا ہے, میری فیملی پہ برائیاں نہیں آنا, بلائیات نہیں آنا, میرے فیملی اور مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں نازل ہوتے رہنا, اور ہمیشہ یہی فکر ہوتی ہے کہ میری صحت اچھی رہنا, اس لیے سارے اعمال کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا, اور یہ قول ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ اکبر. یہ پہلی قسم. دوسری قسم, یہ پہلی قسم سے بھی خطرناک ہے کہ انسان جب نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کی نیت آخرت کی ثواب کی طلب نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل پہ عمل کیے جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ کس سے مروی ہے, منقول ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا ہے دوسری قسم, انسان اللہ کی ذات کے لیے خالص عمل نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے. یہ عمل اخلاص والا عمل نہیں. اور تیسرے قسم کے وہ انسان ہیں جو عمل تو کرتے ہیں
لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پیسہ کما لوں. نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن نیک عمل کے بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ مال آ جائے. جیسے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ کے بدلے میں حج بدل کر کے آ جاؤں گا, پیسہ دے دو. حج کرنا عبادت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی پیسے کمانے کی نیت سے جتنے نیک عمل کیے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں نہیں دے گا, یاد رکھنا. اخلاص والا عمل نہیں ہے یہ تو مال کی وجہ سے کیا جا رہا ہے آپ کا عمل. آیا سمجھ میں؟ آیا نہیں آیا؟ اسی طرح سے اگر کوئی جہاد کرتا ہے, جہاد بڑا عمل ہے نا, لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد میں جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت کا مال مل جائے گا مجھے, ایسا جہاد نہیں ہے, یاد رکھنا. وہ نیت سے جہاد کرنا جہاد نہیں ہوتا. آیا سمجھ میں؟ اسی طرح سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اس وجہ سے قرآن کا علم سکھاتے ہیں تاکہ پیسے مل جائیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے, ہاں اس کے بعد پیسہ مل رہا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن پیسوں کے لیے عمل یہ اخلاص کا عمل نہیں ہوتا. یہ تیسرا آدمی ہے. چوتھا آدمی وہ ہے جو انسان خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اطاعت کا کام انجام دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے اعمال بھی کرتا ہے جو اسے اسلام کے باہر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسے نواقص اسلام کہا جاتا ہے, اسلام کو توڑنے والی چیزیں. یہ کسے منقول ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انسان چاہے جتنا ہی عمل کر لے, اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا ایسا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. کتنے قسم کے لوگ؟ 4. اور یہ 4 کے 4 لوگوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے, یاد رکھنا. ایک بات یہ, ایک اور بات جو بڑی شدت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ, انسان اخلاص کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوگی آخر؟ کیوں آخر انسان اخلاص کو چھوڑ دیتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری کے اندر مبتلا کرتا ہے. اخلاص کو چھوڑ کر, اخلاص کو چھوڑ کر کہاں مبتلا کرتا ہے؟ ریاکاری. یا تو عمل کرے گا تو انسان اخلاص کا ہوگا, اگر اخلاص کا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ریاکاری کا ہوگا, دکھاوے کا عمل ہوگا. 2 ہی عمل ہوں گے. آخر انسان اخلاص کو چھوڑ کر ریاکاری کی طرف جاتا کیوں ہے آخر؟ تو ماشاءاللہ سے علماء نے واضح انداز میں اپنے علم کے مطابق یہ کہہ دیا, دیکھیے جو کوئی بھی انسان ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے, اس کی سب سے اور پہلی وجہ اور اہم وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنا جاہ و جلال اور مرتبہ بنانا چاہتا ہے. ریاکاری کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ مرتبہ, پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے. آیا سمجھ؟ جیسے کہ پورے لوگ میرے دربار میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, سب میرے پیچھے پیچھے رہتے. اب پیچھے پیچھے رہتے تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا, لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. انسان مرتبہ چاہتا ہے اونچا, اس لیے عمل کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ریاکاری کی یہ جو صفت پیدا ہوتی ہے, جب یہ صفت پیدا انسان کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر, یہ مرض کے اندر 3 چیزیں باضابطہ یہ شخص کے اندر آ جاتی ہیں. جو شخص ریاکاری میں آ جاتا ہے نا, ریاکاری, جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اخلاص کو چھوڑ کر اپنے مرتبے کو, پوزیشن کو بنانے کے لیے, تو ایسے ریاکار شخص کے اندر 3 باتیں آ جاتی ہے. پہلی بات یہ آتی ہے کہ وہ اپنی حمد و ستائش, اپنی تعریف کو پسند کرنے لگتا ہے. جب بھی اس کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے, جب بھی اس کی ستائش کی جاتی ہے تو اس کو عادت لگ جاتی ہے, اب وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے, تعریفوں پہ تعریف سننا پسند کرتا ہے. پہلی صفت یہ آ جاتی ہے. دوسری صفت یہ آتی ہے, جب اخلاص چھوڑ کے آدمی ریاکاری میں آتا ہے تو اس کے اندر
اپنی برائی سننے کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ اپنی برائی سننا نہیں چاہتا. اس کی برائی کہیں اسے بتائی جاتی ہے تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے. اپنی برائی سننے کا مادہ اس میں سے ختم اور تعریفوں پہ تعریفیں سننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ. دوسری صفت یہ آ جاتی ہے. اور تیسری صفت اس کے اندر یہ آتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے پاس آ جائے. ان کے پاس وہ چیز ہے, وہ نعمت ہے, وہ بڑا بنگلو ہے, میرے پاس آ جائے. ان کے پاس وہ بڑی لگژری گاڑی ہے, وہ میرے پاس آ جائے. ان کے پاس بینک بیلنس ہے, وہ میرے پاس آ جائے. ان کے پاس وہ چیز ہے, وہ میرے پاس آ جائے. یہ تین چیزیں نمبر ایک کس شخص میں آتی ہے. یہ چیزیں جو اخلاص کو چھوڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے, اس کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہے. نمبر ایک, وہ اپنی تعریف کو پسند کرنے لگتا ہے, تعریف کو پسند کرنے. نمبر دو, وہ اپنی برائی سننا نہیں چاہتا. نمبر تین, لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا آ جائے, اس کے پاس آ جائے. اور یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے. اللہ اکبر. لوگوں, حدیث کون سی حدیث؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے. صحیح البخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے اور غیرت اور حمیت کی وجہ سے جہاد کرتا ہے اور دکھاوے کی خاطر جہاد کرتا ہے, تو اللہ کے نبی بتائیے ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. تین چیزیں گنائی گئی ہے حدیث کے اندر. نمبر ایک, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک شخص نبی کے پاس آ کر پوچھا کہ ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے, اور ایک آدمی اپنی غیرت اپنی حمیت کی وجہ سے جاتا ہے, اور تیسرا وہ آدمی جو جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اے اللہ کے نبی, ان تینوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کرنے کے لیے جہاد کرے گا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا, اس کے علاوہ دوسرا نہیں. تین چیزوں کا تذکرہ. پہلا کیا تھا؟ بہادری. بہادری کے لیے جہاد کرنے والا, اللہ کے نام میں جہاد کرنے والا نہیں. بہادری, جو تین شخص ہم نے ابھی گنے ہیں نا, وہ اس حدیث میں ہیں. بہادری کا معنی کیا ہے؟ لوگ اس کی تعریف کریں, کیا بہادر شخص ہے بھائی, واہ کیا جہاد کرتا ہے بھائی, واہ کیا لڑتا ہے بھائی, واہ کیا بہادری اور شجاعت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, ایسا جہاد نہیں ہے. پھر دوسرا شخص کون؟ جو اپنی حمیت اور غیرت, اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی حمیت اور غیرت کی وجہ سے جہاد کرتا ہے صرف. دوسرا شخص کیا تھا؟ اپنی برائی نہیں سنتا. معنی یہ ہے کہ اپنا برا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ایسا شخص اگر جہاد میں جانا چاہتا ہے تو یہ جہاد نہیں. تیسرا وہ جو دکھاوے کے خاطر جہاد کرے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو اخلاص اور نیت کو لے کر میں نے آپ کے سامنے رکھی. یاد رکھیے گا, اپنی نیتیں درست نہیں کرو گے تو آخرت میں پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اپنے نیت کی درستگی کرو. یاد رکھو, سب سے کٹھن اور سب سے مشکل عمل یہ ہے کہ اپنے نیتوں کو سدھار لو. یہ میری بات نہیں, بڑے بڑے علماء محدثین اور ائمہ نے بات کہہ کر گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کا, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس بارے میں بہت سارے اقوال ہے کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. یاد رکھنا. کریں گے نا انشاءاللہ نیت کو درست. نیت کیا کریں گے؟ ہمیشہ اچھی رکھیں گے. اور عمل کس کے لیے کریں گے اور کس کے طریقے پر کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی نیت کو درست کر دے. مولا ہم تمام لوگوں کو خالص آپ کے لیے عمل کرنے والا بنا دے. ہم لوگوں کے اندر سے ریاکاری والے عمل کو نکال دے. مولا ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ریاکاری کے عمل سے. مولا ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں دکھاوے کے عمل سے. مولا ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں دکھاوے کے عمل سے. مولا ہمیں دکھاوے کے عمل سے محفوظ رکھنا, ہمارے نیتوں کو درست کرنے والا بنا دے. مولا جب تک ہمیں زندہ رکھے خالص اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا ایسے ہی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی ہوگا. ایسے ہی انشاءاللہ درس ہوگا سیکھنے سکھانے کی